اپنی بدزبانی اور اوچھے پن کی وجہ سے بدنام فردوس عاشقاوان ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں ہے۔ وجہ ان کا ایک لائیو ٹی وی شو کے دوران پیپلز پارٹی کے ایم این اے قادر مندوخیل کو تھپڑ مارنا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ فردوس عاشقاوان کا ایک سیاسی مخالف کو تھپڑ مار دینا اصل میں تحریک انصاف کے اس کلچر کا غماز ہے جسے وزیر اعظم عمران خان نے خود فروغ دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز پر ہونے والا جاوید چودھری کا یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد اس کے کئی کلپس سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگے، جن میں نظر آتا ہے کہ بدزبانی کا آغاز حسب معمول فردوس عاشقاوان نے کیا اور قادر مندوخیل پر کرپشن کے الزامات عائد کر دیے۔ جب مندوخیل نے جواب دیتے ہوئے یاد دلوایا کہ تمہیں تو پچھلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے خود وفاقی کابینہ سے کرپشن کے الزام پر نکالا تھا تو فردوس سیخ پا ہو گئی اور بحث اور تکرار کے بعد مندوخیل کو تھپڑ دے مارا۔ سوشل میڈیا صارفین نے جہاں اس لائیو جھگڑے اور فردوس کے تھپڑ مارنے کی مذمت کی، وہیں کچھ لوگوں نے اس پر طنزیہ تبصرے کیے اور میمز بھی بنائے۔ بدھ کی شب نشر ہونے والے ٹاک شو میں بات بجلی کی کمی اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ سے شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے ٹرین حادثے تک آ پہنچی۔ فردوس عاشقاوان نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے جائے حادثہ پر نہ جانے پر تنقید کی تو قادر مندوخیل نے کہا کہ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی بھی تو نہیں پہنچے۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی حکومتوں کو کرپٹ گردانتے رہے، تاہم بات تب بڑھ گئی جب قادر مندوخیل نے خود کو کرپٹ کہنے پر فردوس کو ذاتی طور پر کرپٹ کہہ دیا اور طعنہ دیا کہ کرپشن ہی کی وجہ سے پچھلی مرتبہ ان سے وزارت لے لی گئی، اور یہ خبر حکومت نواز ٹی وی چینل ARY نے بریک کی تھی۔ اس کے بعد دونوں رہنماؤں میں مزید تلق کلامی ہوئی اور فردوس عاشقاوان نے مڑ کر شو کے میزبان جاوید چودھری کو کہا، جو خاموشی سے منظر تک رہے تھے، چودھری صاحب آپ نے یہ تماشا لگوایا ہے۔ وائرل ہونے والے کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قادر مندوخیل کچھ کہتے ہیں جس پر فردوس عاشقاوان سیخ پا ہو جاتی ہیں، پھر دونوں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے اور پھر ایک بیپ کی آواز آتی ہے جب فردوس عاشقاوان نے مندوخیل کو ایک گندی گالی دی۔ جب مندوخیل نے فردوس کو شٹ اپ کال دی تو اس نے جواب میں تھپڑ جڑ دیا۔ یہ کون بات کر رہا ہے جو سر سے پاؤں تک کرپشن کے معاملے میں؟ آپ بھی موجود ہیں، آپ وزیر تھی، آپ سب کے خلاف کرپٹ تھی، آپ نے بسوں میں کرپشن نہیں کیا۔ جب آپ کو وزیر اطلاع سے ہٹا دیا تو آپ کے خلاف خبریں 10% آپ نے اطلاع کے کرپشن نہیں لیے، آپ نے کرپشن نہیں لیے، جھوٹ بول رہے ہیں، ثابت کرو گے؟ ثابت ہے بالکل، کیونکہ آپ کی فیملی کو بات کریں، آپ نے کرپشن کی ہے، سب سے بڑی کرپٹ ہے۔ آپ نے پیپلز پارٹی کے دور میں بات کی ہے، بکواس آپ کری ہو، آپ نے کرپشن یہ ہو گیا ہے، بسوں میں بھی کرپٹ کی ہے، یہ سارا کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے۔ ایک منٹ، کس چیز کا ہٹا دیا؟ کس چیز کا ہٹا دیا ان کو؟ کس چیز کا ہٹا دیا ان کو وزیر اطلاع سے؟ کس پر؟ یہ کرپشن کے اوپر، یہ وزارت کرپشن چل رہے تھے، ان کا اپنا چینل بتا رہا ہے، ARY میں ان کی خبر چلی ہے کہ 10% کمیشن مانگا انہوں نے۔ یہ بتائیں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے بات، یہ کرپٹ ہے، آپ سب کو کرپٹ ہے، آپ نے بات کی ہے۔ اس کو ڈیفیمیشن میں عدالت میں آپ نے جانا، آپ کرپٹ میں ثابت کروں گا، میں ثابت کروں گا آپ کرپٹ ہے۔ آپ نے بسوں میں کرپشن نہیں کیا، آپ نے کرپشن نہیں کیا، آپ نے سب کورٹ میں کرپشن نہیں کیا، آپ نے شرم آپ کو کرپشن کیا، میں کس بات پہ شرم کروں؟ میں تو آپ کو آئینے دکھا رہا ہوں، میں تو آپ کو آئینے دکھا رہا ہوں کہ آپ کرپٹ ہو، آپ کا پورے ٹولہ کرپٹ ہے۔ تماشا لگایا، ایک منٹ رکو، یہ دیکھیں کہ کرپشن کے معاملے میں گوتے کہا رہے ہیں، شرم کر آنی چاہیے۔ آپ کی پارٹی کی حکومت میں نہیں تھی، آپ نے پارٹی کی حکومت میں نہیں تھی، اسی وجہ سے چھوڑی تھی تمہاری حکومت، اب اس وجہ سے آپ نے ذرا وزیر اطلاع سے ہٹا دیا، آپ کرپٹ ہے، آپ کرپٹ ہے، اسی وجہ سے آپ کو یہاں بیٹھا دیا، میں تو ابھی بھی وزیر اطلاع آپ کیا جانی ہو، تم نے جان کی کیا کیا، آپ میں تو ابھی بھی وزیر اطلاع ہوں، جہاں بھی آپ کی کہانی میں تو ابھی بھی وزیر اطلاع اپنے ہوں۔ چینل ARY نے کہا کہ 10% کمیشن مانگا ہے، فواد چودھری نے کان کے بارے میں ایک آپ کے بارے میں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ فواد چودھری بس یہ اور میرا کی ہو گیا، اپنی لیڈیز ہے۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے کہا کہ ٹاک شو کے دوران قادر مندوخیل کی جانب سے انہیں دھمکیاں دی گئی۔ قادر مندوخیل نے بدزبانی اور بدکلامی کرتے ہوئے میرے مرحوم والد کو اور مجھے گالیاں دی، لہٰذا اپنے دفاع میں مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد مندوخیل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، لہٰذا میں اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کروں گی کہ مجھے 62-63 کے تحت مندوخیل کے خلاف نہ صرف وومن ہراسمنٹ بلکہ ڈیفیمیشن کے کیس کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات طے کرنی ہے اور قانونی چارہ جوئی کرنا میرا حق ہے اور میں اس کو بروکار لاؤں گی۔ یعنی ایک منتخب ایمن اے کو تھپڑ مارنے والی وزیر اعلیٰ پنجاب کی غیر منتخب مشیر چوری کے بعد اب سینہ زوری بھی کر رہی ہیں
چونکہ وائرل کلپ میں صرف فردوس کی جانب سے عدم برداشت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا، اس لیے بونگی آنٹی کہلانے والی سیالکوٹی پہلوان کا کہنا تھا کہ تصویر کا محض ایک رخ ہے۔ قادر مندوخیل کی غلیظ زبان اور گالیوں کو اس ویڈیو کا حصہ نہ بنا کر ان کے خلاف یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ فردوس عاشقاوان کا کہنا تھا کہ سیاسی مکالمے سے ہٹ کر قادر مندوخیل کی جانب سے ان کے مرحوم والد اور انہیں غلیظ گالیاں دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بد تہذیب افراد کا سیاست اور اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ سیاست اور معاشرے کے چہرے پر بدنما دھبے ہیں۔ انہوں نے ایکسپریس نیوز سے درخواست کی کہ معاملے کی مکمل ویڈیو سامنے لائی جائے۔ جاوید چودھری کے ایکسپریس ٹی وی پہ پروگرام میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے قادر مندوخیل نے مسلسل میرے خلاف فحش زبان استعمال کی۔ وقفے کے دوران مجھے اور میرے والد صاحب کو ننگی اور غلیظ گالیاں دی، اور جس طرح سے میرے مرحوم والد کے حوالے سے اس نے نازیبا کلمات ادا کیے اور مجھے نہ صرف ابیوز کیا، تھریٹن کیا اور ہراس کیا اور دھمکیاں دی، اور مندوخیل کی اس بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے مجھے اپنے سیلف ڈیفینس میں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ میری سیاسی ساکھ اور عزت داؤ پہ لگی۔ اور جو ویڈیو لیک کی گئی یہ سلیکٹیو ویڈیو لیک ہوئی، اور میں چاہوں گی کہ یہ مکمل ویڈیو لیک ہو تاکہ عوام تک یہ حقائق پہنچے کہ اس نے کس طرح سے مجھے اس انتہائی قدم پہ مجبور کیا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ایم این اے قادر مندوخیل نے کہا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ فردوس عوان اپنے سامنے کسی کو بولنے نہیں دیتی، تاہم وہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ کسی ٹاک شو میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے بقول انہوں نے کوئی ایسی نازیبا بات نہیں کی تھی جس پر فردوس طیش میں آ جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ فردوس مسلسل ذاتی حملے کرتی رہیں اور میں دفاع کرتا رہا، لیکن بالآخر جب ان کے پاس میرے دلائل کا کوئی جواب نہ رہا تو انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا، لیکن میں نے پھر بھی برداشت کا مظاہرہ کیا۔ مندوخیل کہتے ہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ بولتی رہیں، میں خاموش رہا، لیکن جب میں بولنے لگا تو وہ بیچ میں ٹوکنے لگیں کہ آپ کیا بولیں گے، آپ تو سر سے پیر تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس پر میں نے ان سے کہا کہ کرپٹ تو آپ ہیں، آپ کو آپ کی حکومت نے کرپشن پر عہدے سے الگ کیا۔ اس پر وہ گالم گلوچ پر آ گئے۔ قادر مندوخیل کا کہنا تھا کہ میں گالم گلوچ برداشت کرتا رہا تو وہ ہاتھا پائی پر اتر آئیں، میرا گریبان پکڑا اور مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مجھے چائے کا کپ مارنے کی کوشش کی۔ میں بچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ میرے پیچھے بھاگی تو میں نے دروازہ بند کر کے اپنی جان بچائی۔ مندوخیل کا مزید کہنا تھا کہ میری تربیت ایسی نہیں کہ میں کسی خاتون پر ہاتھ اٹھاؤں، میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتی ہیں۔ اپنے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی کے جواب میں پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ موسٹ ویلکم، میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میڈیا لاز میں پی ایچ ڈی ہوں، پاکستان کا پہلا انسانی حقوق ایوارڈ یافتہ ہوں، میرا بے داغ ماضی ہے۔ وہ قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہیں تو انہیں نہ صرف شکست ہوگی بلکہ الٹا ان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی جب میں کارروائی کروں گا۔ سوشل میڈیا پر ایک طرف ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کے ایکشن سے بھرپور میمز گردش کر رہے ہیں تو دوسری جانب مذمتی کامنٹس کا انبار ہے۔ ان کے مخالفین ان پر عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما تنقید اور مخالفت برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اسامہ خلجی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کا سارا موقف ہی دوسروں پر بدعنوانی کا الزام عائد کرنے پر مبنی ہے، لیکن اگر کوئی یہی کام ان کے ساتھ کرے تو اسے ٹیلی ویژن پر تھپڑ رسید کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بات کو اس نہج پر پہنچنے سے روکا جا سکتا تھا۔ ایک صارف عثمان سرفراز ملک کا کہنا تھا کہ سارا قصور شو کے میزبان جاوید چودھری کا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ گفتگو تلخ ہو رہی ہے، لیکن وہ صرف دیکھتے ہی رہے اور معاملہ سنبھالنے کی کوشش نہ کی تاکہ ان کے پروگرام کو ریٹنگ ملے۔ ایک صارف نے شو کے میزبان کی تصاویر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اس سارے قصے میں صرف ایک شخص لطف اندوز ہو رہا تھا جس نے لڑائی روکنے کی رتی بھر کوشش نہ کی۔ یاد رہے کہ اس لائیو شو میں جب دونوں سیاستدان تلخ کلامی کر رہے تھے تو میزبان جاوید چودھری پہلے تو خاموشی سے دونوں کو دیکھتے رہے، پھر وقفے سے انہیں ٹوکنے کی بھی کوشش کی، تاہم زیادہ تر وہ دونوں کی لڑائی کو بے وسی کی تصویر بنے دیکھتے رہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی مبشر زیدی کا کہنا تھا کہ چونکہ بیشتر اینکرز روزانہ بے معنی سیاسی موضوعات پر بات کرتے ہیں اور عوام سے متعلق معاشرتی امور پر گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے فردوس عاشقاوان اور قادر مندوخیل کے مابین تلخ کلامی جیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ سینئر خاتون صحافی اور اینکر پرسن نسیم زہرا کا کہنا تھا کہ جہاں تک صحافتی اقدار کی بات ہے تو یہ 100% اینکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات کو اس نہج تک پہنچنے ہی نہ دے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی بات کروں تو میں نے سخت اصول بنا رکھے ہیں، جو ہی مجھے لگتا ہے کہ تو میں شروع ہو جائے گی، الفاظ تک غلط ہو جائیں، لہجہ ہی غلط ہو جائے تو میں سختی کے ساتھ اسے روکتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ چینل اور پروگرام کی ٹیم چاہتی ہے کہ شو کی ریٹنگ اچھی ہو۔ اکثر بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا تو جانے دیں، لیکن میرے ساتھ کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ صرف ریٹنگ کے لیے ایسی چیز نہیں ہونے دی جا سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ غصے میں انسان کیسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن ایکسپوز کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، یہ سب میری نظر میں مناسب نہیں۔ نسیم زہرا کا کہنا تھا کہ میری نظر میں یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے،
एंकर लोगों की सोच के पायलट होते हैं। आप लोगों की सोच समझ और एहसास को पायलट कर रहे होते हैं। ये 100% एंकर की जिम्मेदारी है कि आप रोकें। सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन भी इस राय से मुत्तफिक नजर आए। उन्होंने बताया कि ये एंकर का काम होता है कि वो प्रोग्राम को मैनेज करें, मगर आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब आप दो मुखालफिन को प्रोग्राम में बुलाते हैं तो एंकर की कोशिश होती है कि इन्हें बाहम लड़वाया जाए। इसकी वजह यह है कि इससे प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाती है, लड़ाई का क्लिप वायरल हो जाता है। ज़ियाउद्दीन कहते हैं कि यहाँ पर लोग समझते हैं कि आपका क्लिप अगर वायरल हो गया है तो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उनका कहना था कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये होता है कि किसी किस्म का बहरान हो तो फ़ौरन एंकर पर्सन इशारा देता है कैमरामैन को और वो फ़ौरन इसे रोक देते हैं। आमतौर पर यही होना चाहिए कि जब तक ये क्राइसिस ख़त्म ना हो जाए इसे रोके रखा जाए, क्योंकि ये मीडियम विजुअल है तो ये सब एक मंजर बन जाता है। इसमें सहाफ़ती तंजीमों के तमाम इखलाकी मायार की खिलाफ वर्जी होती है। उनके बकौल एंकर को फ़ौरन प्रोग्राम रोक देना चाहिए था। वो कैमरामैन को इशारा करते कि इसको बंद कर दो, लेकिन ज़ियाउद्दीन के मुताबिक हमारे यहाँ सियासी या अहम मौज़ूआत की समझबूझ लोगों में कम होती है, तो यहाँ झगड़ों के मनाज़र ज़्यादा मकबूल हो जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।